اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 253 نمبر فرمان۔ وکان علیہ السلام یقول، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، احلف الظالم اذا اردتم یمینہ، کہ اگر کسی ظالم سے قسم لینی ہو تو اس طریقے سے لو، وَأَنَّهُ بَرِيٌّ مِّنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، اسے کہو کہ اس طرح سے حلف اٹھواؤ کہ وہ اللہ کی قوت و توانائی سے بری ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا، کیونکہ جب وہ اس طرح قسم اٹھائے گا، کاذباً، اور وہ قسم جھوٹی ہوگی، اُجِلَ العقوبۃ، تو اس کی جلد اس کو سزا ملے گی۔ وَإِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ، اور جب یوں قسم اٹھائے کہ قسم اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جلد اس کی گرفت نہیں ہوگی، یعنی اس کو سزا جلدی نہیں ملے گی۔ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ، کیونکہ اس نے اللہ کو وحدت و یکتائی کے ساتھ یاد کیا ہے۔ تو مولا علیہ السلام کے اس طریقہ قسم پر عمل ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ ایک شخص نے منصور عباسی کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام پر کچھ الزامات عائد کیے، جس پر منصور نے حضرت کو طلب کیا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں مجھے یہ اور یہ کہا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ سب جھوٹ ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں، تم اس شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ اسے بلا کر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا صحیح اور درست تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو جس طرح میں تمہیں قسم دلاؤں تم قسم کھاؤ۔ چنانچہ حضرت نے اسے یہی قسم دلائی کہ میں خدا کی قوت و طاقت سے بری ہوں۔ اس قسم کے کھاتے ہی اس پر فالج گرا اور وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا، اور امام علیہ السلام عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے۔ تو سبحان اللہ، دادا نے طریقہ بتایا، پوتے نے دنیا کو عمل کر کے بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔